عباس شہنشاہ وفا رب وفا روح وفا ابن حیدر کرار، عباس شہنشاہ وفا رب وفا روح وفا ابن حیدر کرار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا علی علیہ السلام مدد، صاحب العصر والامر زمان وارث، واجب الاحترام سامعین، قابل قدر ناظرین، امید ہے کہ آپ برکت ولی العصر اولی الامر صاحب العصر والامر زمان اجل اللہ فرج شریف کی وجہ سے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے آج کا دن کوئی چھوٹا دن نہیں، جن کے بارے میں کسی شاعر نے کیا خوبصورت کہا کہ علی کے لال آئے ہیں ہوا پہ رقص جاری ہے، علی کے لال آئے ہیں ہوا پہ رقص جاری ہے، کل حسین آئے تھے آج غازی کی باری ہے۔ 4 شعبان 26 ہجری بروز جمعرات، شہنشاہ وفا، کردگار وفا، مصدر وفا، قمر بنی ہاشم غازی عباس علمدار علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری ہے۔ کیا خوبصورت اور وفا فرماتے ہیں کہ یہ وہ شہزادے ہیں جن کو ایک نہیں آل محمد کے گھر اطہر کے اس پاک بنی ہاشم خاندان کے 9 قمروں نے، 9 ائمہ نے جنہیں قمر بنی ہاشم کہا، وہ غازی عباس ہے۔ حالانکہ خود سارے گھر اطہر کے شہزادے چاند ہیں، مگر چاند سارے جب مل کے کسی کو چاند کہیں تو وہ غازی بنتا ہے۔ کون شہزادہ، کون سرکار عباس، کون سرکار وفا کہ ملکہ کونین ام ابیہا صلوات اللہ سلام اللہ علیہا اپنے فرزندوں کے کپڑے تو جنت سے منگوائیں، مگر جن کے کپڑے اپنے ہاتھوں سے سیئیں وہ غازی عباس علمدار علیہ السلام۔ ایک اور انداز سے آپ کو میں اس سرکار کی شان و عظمت عرض کرتا ہوں۔ کائنات جنہیں سلام کرے اسے رسول کی بیٹی کہتے ہیں، اور رسول کی بیٹی جس کے دنیا میں ظاہران آنے سے پہلے سلام کرے اسے غازی عباس علمدار علیہ السلام کہتے ہیں۔ ابو الفضل، جناب فضل کے بابا بھی ہیں اور فضیلتوں کے باپ بھی ہیں۔ یہ تو وقت و تفصیلاً اس پہ گفتگو کی جا سکتی ہے۔ اسی ضمن میں تھوڑا سا اور عرض کروں گا کہ جب سرکار دنیا میں تشریف فرما ہوئے، امیر کائنات شہنشاہ ممکنات کو جب اطلاع دی گئی، حالانکہ سرکار جانتے تھے، جب سرکار کو اطلاع دی گئی کہ غازی عباس علمدار دنیا میں آپ کے گھر میں ایک شہزادے آئے ہیں، تو سب سرکار جا رہے تھے، کسی نے پوچھا سرکار آپ قدم جلدی جلدی پسند فرما رہے ہیں، گھر اطہر کی طرف جا رہے ہیں، سرکار کوئی خاص بات ہے؟ تو مسکرا کے فرمانے لگے ہاں ہماری مثل آئی ہے، وہ غازی عباس علمدار علیہ السلام۔ کیا کمال ہے، سوچ سوچ کے سوچتا ہی رہتا ہوں کہ جو صدیوں سے شہید ہو کے غازی ہو، وہ غازی عباس علمدار علیہ السلام۔ کوئی چھوٹی اور معمولی بات نہیں، کیونکہ ایک وقت میں یا کوئی شہید ہوتا ہے یا کوئی غازی ہوتا ہے، صدیوں سے شہید ہو کے جو غازی ہو، غازی عباس علمدار علیہ السلام۔ اور ان کے حسن پہ جب بات کی گئی تو بڑی خوبصورت علماء نے یہاں خوبصورت تشبیہات دی ہیں۔ کان العباس رجل وسیم جمیلا یقال لہ، اس پہ جب تفصیلی بات انہوں نے پسند فرمائی تو بڑی خوبصورت بات اس ضمن میں عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ وسیم ظاہری حسن، جمیل باطنی حسن کو کہتے ہیں، اور ظاہری حسن کے بارے میں بھی غازی عباس کا ایسا حسن کہ جس پر ناز کیا جا سکے، ایسا حسن کہ جو تمام حسن پر غالب ہو، اور ایسا حسن جو وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ماند نہ پڑے، جس کا حسن ماند نہ پڑے، وہ ہے وسیم۔ اور جمیل جو باطنیوں، اور یہ بھی ہم نے معاشرے میں دیکھا ہے اور سنتے آئے ہیں، اور واقعات کتابوں میں بیسیوں بھرے ہیں کہ یا تو حسن باہر کا ہوتا ہے یا حسن اندر کا ہوتا ہے، جس میں دونوں حسن بیک وقت کٹھے ہوں، وہ غازی عباس علمدار۔ وہ کون شہزادہ، وہ کون سرکار کہ جن کا صدیوں سے پنجہ آج بھی بلند ہو کر خیرات مانگنے والوں کو، طلبگاروں کو، مانگنے والوں کو عطا کر رہا ہے، مگر عاشقوں سے یہ پنجہ آج بھی کچھ طلب کر رہا ہے۔ حل من ناصر ینصرنا کی صدا آج بھی رکی نہیں۔ اکثر ہم اس گھر اطہر سے کچھ نہ کچھ مانگتے رہتے ہیں، کسی بھی شہزادے کی
दुनिया में तशरीफ आवरी हो, कोई ना कोई हम भिखारी बन के खैरात मांगते रहते हैं। आइए मोमिनीन, आज थोड़े से एक नए ज़ाविये से दुआ करते हैं, सब मिल के आमीन कहिएगा। आज दुआ करते हैं कि परवरदिगार हमारी दुआ है, आज हम गाजी अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम, सदियां हो गई हमारे बड़ों ने बड़ों ने लेते 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 जिंदगी गुजारी, आज हम गाजी अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम को दुआ देते हैं। आज सरकार को हम दुआ देते हैं, और तो हमारे पास कुछ नहीं इनको देने के लिए, मगर एक दुआ तो है ना, और दुआ देते हैं। दुआ क्या देते हैं? दुआ ये देते हैं, अल्लाह करे गाजी के होंठों पर मुस्कुराहट आए। सदियों से जो गमगीन हैं, जो आज भी इस माहौल में, जन्नत के हसीन माहौल में, आज भी सरकार उसी कैफियत में है जो करबला में थी, आज उनके होंठों पर मुस्कान आए, उनके होंठों पर मुस्कुराहट है। गाजी अब्बास, हम आपके दुनिया में तशरीफ लाने के दिन आपसे बजाय दुआ करने के दुआ दे, हम सब मोमिनीन की, मोमिनात की, रूह जमीन पर रहने वाले तमाम जहां जहां तक मेरा पैगाम पहुंचे, आमीन कर दोगे, शुमार हो जाएगा, नाम शुमार हो जाएगा। क्योंकि जब किसी नबी पे आग बुलंद की गई थी, एक परिंदे ने अपनी चोंच में पानी का कतरा लेकर ये जाते हुए साबित किया था कि नाम तो कम से कम, आग तो नहीं बुझा सकता ये कतरा, नाम तो वफादारों में आ जाएगा, कम से कम हम सब का नाम तो वफादारों में आ जाएगा। आइए सदियां हो गई इस घर से मांगते हुए, गाजी के होंठों पर मुस्कुराहट की दुआ मांगते हुए, बस आपसे इजाजत चाहेंगे। एक छोटा सा पैगाम था, उम्मीद है अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा मोमिनीन तक पहुंचाइएगा। ये भी गदीर है कि हक की बात जहां से भी मिले और हो इसी घर या तर की, तो उसको आगे फैलाना चाहिए। इसी के साथ इजाजत चाहेंगे। परवरदिगार आप सबका हामी और नासिर हो, और जल्द ही हमें उस शहनशाह के पाक रुख अनवर से वो नकाब हटते हुए वो चेहरा दिखाई दे, जिसकी वजह से गाजी के होंठों पर मुस्कुराहट आनी है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फरजहुम बिकाइमिहिम अज्जल अल्लाहु फरजहुम।